گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اخوت بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے مسلم پاکستانی شہری سے زیادہ اخوت پیدا کس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلے تو سر ہم دیکھتے تھے اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ مائیں کہتی تھی کہ ٹفن میں ایک کی بجائے 2 سلائس لے جائیں، ساتھ والا بھی کھا لے. اب تو پیرنٹس اکثر کہتے ہیں بیٹا کسی کو لنچ نہیں دینا، ساتھ والے کو شیئر نہ کرانا، خود ہی کھانا. یہ جو تربیت کی کہانیاں بھی ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ہر کتاب میں یہ کہانی ہوتی تھی، وہ صحابہ کا واقعہ کہ ایک کے پاس پانی گیا تو اس نے کہا میں نے یہ ہوتا تھا. اب تو نصاب سے وہ نکال دیا گیا. تو اخوت کیسے بڑھے گی، بھائی چارہ کیسے بڑھے گا؟ میرے ذہن میں متعدد واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث اپنے نصاب میں، اپنے سلیبس میں، اپنے کورس میں، منبر و محراب، میڈیا کے ذریعے، یہ میڈیا بھی ایک بہت بڑا ٹول، اور یہ بنیادی طور پہ یہ ابلاغ جو ہوتا ہے یہ پیغمبرانہ کام ہے، یہ تبلیغ. تو ابلاغ جو ہے اس کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا تو میڈیا ایک بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے تربیت کے اندر بھی. مثال دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو 2 بندے اللہ کے لیے، ویسے تو دیکھیں برادری لا الہ الا اللہ، کنبہ قبیلہ اگر آپ یہ ختم کر دیں گے نا، میں راجپوت شیخ ملک یہ نہیں ہوں، ہماری برادری لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ ایک برادری ہے. آپ دیکھیں ہم جس برے صغیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس کا اب یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ دیکھیں. یہ برے صغیر آزاد کس وجہ سے ہوا تھا؟ ایک بیٹی کی پکار کے اوپر محمد بن قاسم یہاں آئے تھے نا، ایک بیٹی کی آواز. وہ کون سی برادری تھی؟ محمد بن قاسم کی بہن لگتی تھی اسلامی، اور بات وہاں پہ عرب یہ عجم. ہاں اب یہ دیکھیں کتنا. لیکن اب پھر ایک دکھ اور غم کی بات بھی ہے نا، ہم جاتے آتے ہیں. عافیہ صدیقی ہماری اس قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے نا. ان کی بہن ہمیں میسیجز کرتی ہیں کہ آج 20 سال ہو گئے ہیں اس کی قید کو، 20 سال ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی بہن کو باہر بیچا ہوا ہے اور بھیجا ہوا ہے. یہ صرف پاکستانیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کی ایک بیٹی نہیں ہے. 20 سال میں تو یار قتل کی جو سزا ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. اور ان کی بہن نے یہ اتنے غم کے الفاظ اور علماء سے مطالبہ کیا کہ اس جمعے آپ، میں نے تو کہا، میں کہا یار ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو صرف دعائی پھر کر سکتے ہیں، بے حس اور بے ضمیر ہیں، یعنی ہم کیا مزید کر سکتے ہیں؟ اب پھر دعائی کر سکتے ہیں اس کی آزاد کروانے کے لیے. تو ہم اگر ابلاغ بھی کریں معاشرے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتا ہوں کہ 2 مسلمان آپس میں اگر اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، دیکھیں محبت تو ہونی اللہ کے لیے چاہیے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اور یہ قرآن کی آپ کے سامنے متعدد آیتیں ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ بیٹا آپس میں پہچان نہیں ہوں گے لیکن نظریں نہیں ملائیں گے. کیوں؟ کہیں میرے سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. یہ بات ہے کہ کوئی حق نہ طلب کر لے. اس افراتفری، اس گرمی کی شدت، جب پسینہ گردنوں تک آ چکا ہوگا اور گرمی کی شدت حدت بہت زیادہ تلخ دن ہوں گے، ان میں کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نور کے ممبر عطا کرے گا. نور کے سبحان اللہ. اب یہاں پہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نور کے ممبروں کو دیکھ کے انبیاء رشک کریں گے. انبیاء رشک کریں گے، مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں سے اعلیٰ تھے، نہ، انبیاء رشک کریں گے کہ انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا جو اتنے بلند مقام پہ پہنچ گئے. ہم تو اتنی سٹرگل اور محنت کے بعد یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا جائے گا ان کا صرف ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ یہ 2 بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اخوت کہاں گئی؟ اخوت اور بھائی چارے کو تو ہم نے، اچھا اخوت اور بھائی چارے کو اگر آپ تھوڑا سا وسیع کریں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جتنی بھی احادیث ہے نا، وہ اخوت بھائی چارے کی ہے. مریض کی عیادت. اب مجھے ایک بات کہا، مریض کی عیادت کا جو اللہ نے ثواب رکھا، کیوں رکھا ہے؟ مریض کی آپ جا کے تشفی کر رہے ہیں، اس کی دل لگی کر رہے ہیں، اس کو پرسہ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا بچے ٹفن بچپن میں شیئر کیا کرتے تھے، اور وہ ایک ڈائلاگ ہوتا ہے شیئرنگ از کیئرنگ، اس طرح کی بات بچپن سے پڑھائی جاتی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی بھی احادیث ہیں، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے. لیکن اس کے اندر اخوت اور بھائی، یہ جو بہن نے کہا روزے کا جو مقصد ہے، ابتدا میں دباچے میں ہم نے روزے کا مقصد ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بھوک کاٹنا ہے، نہیں، بھوک کا احساس کرنا بھی ہے. یہ جو مجھے بھوک لگی ہے یہ غریب کو بھی لگ رہی ہے. یہ دوسرے، یہ اخوت تب ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت کے بارے میں دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن، یا آپ کو ایک میں منظر کشی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، آپ کو پتا ہے جنت کا دروازہ ہی ان کی آمد پہ کھلنا، یہ ایک لمبا باب ہے. لیکن رسول اللہ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، جن کی وجہ سے دروازہ کھلا، جن کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوا، تو رسول اللہ کے ساتھ ایک بندہ بالکل ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا. تو رسول اللہ حیران ہو جائیں گے یہ بھائی کون ہے، بالکل ہی میرے ساتھ ساتھ ہی جنت میں داخل ہو رہا ہے.
تو وہ کہے گا اللہ کے رسول میں وہ ہوں کہ جس نے یتیموں کی کفالت کی ہے. سبحان اللہ. آپ بتائیں. تو رسول اللہ نے کہا پھر یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے. یہ انفاق فی سبیل اللہ صرف نہیں ہے, یہ اخوت بھی ہے, یہ بھائی چارہ بھی ہے کہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے, آپ جیسے انسان ہی کا بچہ. اور دوسری جو عورت ہے نا وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے, جو 2 بندے رسول اللہ کے بالکل ہمراہ جنت میں جا رہے ہوں گے ان میں ایک عورت ہوگی. اچھا. تو عورت سے رسول اللہ پوچھیں گے تو ایسے لگتا ہے میرے سے بھی پہلے داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے, تو کیا ہے؟ کہا میں وہ ہوں کہ جو جوانی میں بیوہ ہوگی لیکن میرے یتیم بچے تھے, تو میں نے ان کی کفالت کی وجہ سے شادی نہیں کی, کہ اگر میں شادی کرتی تو ہو سکتا کہ میرے بچے میری محبت سے محروم رہ جاتے. اب مجھے بتائیں یہ اخوت بھائی چارہ نہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ اپنے بھائی کے منہ میں, اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے, اپنے گھر والوں کے اوپر انفاق. اچھا یہ کیسا خوبصورت دین ہے, آپ اپنے سگے بیٹوں کے اوپر, بیوی کے اوپر, ماں باپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کو صدقے کا اجر و ثواب مل رہا ہے. یہ اخوت اور بھائی چارہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں, روزے دار ہے, اس کے روزے کا اجر آپ کو نہیں ملنا, اس کو بھی پورا ملنا اور آپ کو بھی پورا مل جائے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ اخوت کا, یہ تو اس کو دین اخوت کہتے ہیں. اور اگر آپ مغربی معاشرے میں چلے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے, سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کی جو وجہ بیان لوگ کرتے ہیں وہ اخوت کرتے ہیں, کہ یار یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے غم گسار ہیں, کتنے ہمدرد ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے اپنے ہمسائے کا قرضہ پتہ لگا یہ گھر بیچ رہا ہے, پہلے اس سے معذرت کی کہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ گھر بیچ رہے ہیں. کہا مجھے یار پیسوں کی ضرورت تھی, تو معافی مانگنا شروع ہو گیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ میرے ہمسائے ہو, کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. اس نے اسلام کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ اخوت اور بھائی چارہ اسلام میں ایسا ہے, جتنے آپ حقوق دیکھیں, ہمسائے کے حقوق کیوں ہیں؟ ہمسائے کے حقوق بنیادی طور پہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر, مہمان کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر, لیکن حقیقت میں یہ بھائی چارے کے حقوق ہیں, یہ معاشرتی حقوق ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہم جس معاشرے میں بھائی چارہ کیا ہو, ہمیں تو ساتھ والے گھر کے لوگوں کا نام نہیں پتا, اور احادیث اور اسلاف سے پتا چلتا ہے کہ ہمسایہ 40 دروازوں تک ہے, 40 دروازے. اب یہاں پہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو ڈیتھ ہو جائے ساتھ میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. بہت خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.